میں اسلام آباد کے ایک ٹاپ کے ڈائبٹالوجسٹ کے پاس جو پمز میں اس وقت پڑھاتے تھے پروفیسر تھے، ان کے پاس گیا. انہوں نے 2 منٹ میں مجھے گلوکوفیج لکھ دی کہ جی آپ صبح شام یہ کھایا. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ دوائی کتنے دن کھانی؟ میرے ذہن میں تو یہی تھا نا کہ یار بیماری ہے تو ابھی یہ ٹھیک ہو جائے گی ہفتے 10 دن میں. وہ کہنے لگے یار یہ تو ساری زندگی کھانی ہے. بڑا عجیب لگا یار ایسا کون سا روگ لگ گیا مجھے کہ زندگی بھر مجھے دوائی کھا رہی ہے. اچھا میں وہ ایک دوائی ساری زندگی کھانے کے لیے بھی مینٹلی تیار ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے جب 3 مہینے بعد بلایا وہ کہنے لگے کہ اب اس کے ساتھ نا یہ گولی لگانی پڑے گی کیونکہ آپ کی شوگر کنٹرول. گولی کا پرابلم یہی ہے کہ آپ کو 2-4 سال کے بعد اس کی ڈوزیج بڑھ جائے گی. اگر 500 mg ہے تو 1000 پہ چل جائیں گے. صرف ایک وقت میں لے رہے ہیں تو دوپہر کو بھی شام کو بھی لگ جائے گی. پھر اس کے ساتھ ایک اور گولی لگ جائے گی لو ڈوزیج میں، پھر وہ زیادہ ڈوزیج میں لگ جائے گی. پھر 3-4 سال کے بعد تیسری گولی لگ جائے گی، پھر چوتھی گولی لگ جائے گی. جب شوگر کی گولیاں لگیں گی ساتھ میں اب آپ کو ٹرائگلیسرائڈ یعنی کولیسٹرول چربی وغیرہ جو ہوتی ہے خون میں اس کی گولی لگ جائے گی. اس کے پھر اپنے مسائل ہیں، نیوروپیتھی ہونی شروع ہو جائے گی، نیوروپیتھی کی گولی لگ جائے گی. ان گولیوں کی وجہ سے آپ کو تذابیت ہونی شروع ہو جائے گی، تذابیت کی گولی لگ جائے گی. تو یہ ایک گولی سے دوسری، دوسری سے تیسری چلتے چلتے فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں 18 سال. 18 سال تک آپ نے دوائیاں کھائیں؟ میں 1 سے سٹارٹ کر کے 4 گولیاں شوگر کی اور اس کے ساتھ معدے کی، بلڈ پریشر کی، نیند کی، یہ ساری گولیاں میں نے، ٹرائگلیسرائڈ کے خون میں چربی کی. میری 18 سالوں میں کوئی اللہ کے فضل و کرم سے اتنی ترقی کی کہ میں 8-9 گولیوں پہ آ گیا. ڈاکٹر سے بات کرتے وہ کہتے جی کرونک ڈیزیز ہے، یعنی یہ تو سدا بہار ہے، یہ ختم نہیں ہونی. اچھا جی کرونک تو ہے لیکن یہ گولیاں کیوں بڑھ رہی ہیں اور ساتھ میں سائیڈ ایفیکٹس کی گولیاں بھی چل رہی ہیں؟ یہ پروگریسو ہے، یعنی کرونک بھی ہے پروگریسو بھی ہے. پھر یہ 18 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ پروگریسو ڈیزیز شوگر مافیا کے لیے وہ پروگریس کرتے ہیں. چھوٹا سا کلینک 10-15 سال کے بعد وہاں پر ہسپتال بنا ہوا، ٹھیک ہے، پروگریسو ہوئی نا، پروگریسو ہے. ایک کمپنی ہے ایک گولی بیچتی ہے، اس کی سیل ہے 1 ارب کی، 5-7 سال کے بعد وہ 4-5 ارب کی گولیاں بیچ رہی ہوں، وہی گولی 4-5 ارب کی بک رہی ہوں گی. تو پروگریسو ڈیزیز مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پروگریسو یہ تھا، ان کے لیے پروگریسو. میری ڈسکوری ایسے ہوئی کہ یہ شوگر غذائی بیماری ہے، میں نے کیسے دوائیاں چھوڑی. 2022 آتا ہے جی، مجھے 18 سال ہو گئے. میری میموری لاس ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، میں بات کرتے کرتے میں آپ کا نام بھول جاؤں گا، پھر میں سوچوں گا کہ انہوں نے کیا بولا تھا، ان کا نام کیا تھا. یہ والی پوزیشن میری آ گئی تھی. یہ شوگر کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں پلس شوگر کی ایک گولی کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جو، اور وہ گولی جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس والی گولی ہے جو آپ کو پہلے دن ہی کھانی پڑتی ہے، یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے. مسل کریمپس ہو رہے ہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی، گولی چل رہی ہے. کبھی موڈ آپ کا ہائی ہوتا ہے، میجورٹی موسٹ آف دا ٹائم آپ لو موڈ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گولیوں کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے، شوگر کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے. ہر وقت خوف میں رہنا کہ یار جیسے الٹی گنتی چل رہی ہو کہ میں موت کے بالکل قریب آتا جا رہا ہوں. کہیں پہ کوئی رشتہ دار کا پتہ چلنا، کسی بندے کا پتہ چلنا جی فلاں فوت ہو گیا، شوگر والا مریض ساتھ کان لگا کے بیٹھا ہوگا کہ سن رہا ہوگا کہ یار شوگر تو نہیں سی. اگر شوگر ہے تو ساتھ ہی نا وہ سہم کے بیٹھا ہوگا کہ یار ہم میری باری بیٹھ. یعنی اتنا مایوسی کا. 2022 آتا ہے، نئے سال کی نئی ریزولوشنز. میں نے اس سال نا عجیب ریزولوشن بنائے. اچھا، میں نے کہا یا چودھری ہے یا شوگر. ہائے ہائے ہائے، کوئی درمیان میں بات نہیں رکھنی. میں بہت کمٹمنٹ والا ہوں. اب علم کے اوپر نا منوپلی نہیں کسی کی رہی. ڈائبٹیز ریورسل کی باتیں چل رہی ہیں، نیٹ پہ چل رہی ہیں، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے. میں نے سوچا یار ریورسل کا مطلب، اس کا مطلب کہ یہ ختم ہو جائے گی، دوائیاں چھوٹ جائیں گی. میں نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے میں ان آتھرز تک پہنچ گیا جو ڈائبٹیز ریورسل میں، عمران صاحب اس وقت نا دنیا میں لیڈر ہیں، مانے جاتے ہیں، جن کی کتابوں نے، جن کی ویڈیوز نے پوری دنیا میں ایک پیرالل ریولوشن کریٹ کیا. ان کی بات سامنے اس لیے نہیں آتی کہ ان کے پیچھے سپورٹ نہیں ہوتی، کسی کی پروموشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جبکہ جو میڈیکل کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے سپانسرز ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، مارکیٹنگ ہوتی ہے.
میں نے سب سے پہلے کتاب پڑھی ڈاکٹر جیسن فرانک، کینیڈا کے نیفرولوجسٹ ہیں. مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ شوگر کے مریض کی انسولین اس کی باڈی میں کم نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ جو انسولین لگائی جاتی ہے وہ آلریڈی زیادہ ہوتی ہے، اس کو آلریڈی آپ کی باڈی میں زیادہ ہے. یا انسولین باہر سے جو لگا رہے ہوتے ہیں، یا کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی کو اور ایکٹیویٹ کرتی ہے کہ زیادہ انسولین نکالو. آپ کی آلریڈی بیماری ہی زیادہ انسولین کی ہے. اچھا. زندگی میں پہلی دفعہ میں نے لفظ سنا ہائپر انسولینیمیا، کہ آپ کم انسولین کے پیشنٹ نہیں ہیں، آپ زیادہ انسولین کے پیشنٹ ہیں، کہ آپ کی باڈی میں بیماری ہی یہ ہے کہ آپ کی باڈی زیادہ انسولین بنا رہی ہے، زیادہ پروڈیوس کر. ٹھیک ہے، زیادہ پروڈیوس. مجھے 2007 میں، ابھی مجھے 3 سال ہوئے تھے شوگر کو، مجھے ایک ڈاکٹر انسولین کو لگانے لگے. ٹھیک ہے. اور اس کے کئی سالوں بعد مجھے پتہ چلا میری باڈی تو زیادہ انسولین بنا رہی ہے. اچھا، جب بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو انسولین پہ لگاتا ہے، آپ کا کبھی بھی ٹیسٹ نہیں کرواتے ہو کہ مطلب میری باڈی میں ایک چیز کی کمی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ آپ نے کوئی استخارہ کیا، کوئی خواب آیا؟ مطلب میری شوگر کا ٹیسٹ تو ہے، میرے لبلبے کا ٹیسٹ کیوں نہیں ہے؟ مجھے وہ کیوں گولیاں دی جاتی ہیں جو اور انسولین نکالتی ہیں؟ میری باڈی تو آلریڈی انسولین نکال رہی ہے. ایک پوری کلاس ہے میڈیسنز کی، ڈائمیکرون، ایمرل، گیٹرل، یہ جو سلفونل یوریا والی کلاس ہے، یہ آپ کے لبلبے کو اور ایکٹیویٹ کرتی ہیں، نچوڑتی ہیں انسولین نکلوانے کے لیے، جبکہ آپ کی باڈی میں بیماری ہی زیادہ انسولین کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہو جاتی ہے انسولین ریزسٹنس. رائٹ. انسولین ریزسٹنس کا عمران صاحب جو کانسیپٹ ہے نا، یہ جس بندے کو سمجھ آ جائے، وہ جو میں ابھی بیماریاں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا علاج وہ خود ہی کر سکتا ہے. نمبر 1 شوگر، بلڈ پریشر، نیوروپیتھی، پاؤں جلنا، ڈیمینشیا یعنی بھول پن کی، خواتین میں پی سی اوز. یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ ہر دوسری تیسری لڑکی کو اس وقت پاکستان میں پی سی اوز ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سر پیریڈز نہیں آ رہے، ریگولر پیریڈز ہیں تو کوئی عام سی بیماری ہے. یہ بالکل عام بیماری نہیں ہے، یہ فیوچر میں شوگر کی بیماری ہے، فیوچر میں شوگر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. انسولین ریزسٹنس بہت بڑی بیماری ہے. مردوں میں ریکٹائل ڈسفنکشن، یہ موٹاپا، یہ فیٹی لیور، خون میں چربی، یہ ساری بیماریاں جو ہے نا، ان سب کو کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم. رائٹ. ٹھیک ہے. یہ پورا کلسٹر ہے، پوری فیملی ہے یہ بیماری کی. ان سب کے پیچھے انسولین ریزسٹنس ہے. یعنی اگر آپ انسولین ریزسٹنس ٹھیک کر لیں، آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. میرا ہو گیا، میں کوئی گولی نہیں کھا رہا بلڈ پریشر کی. بلڈ پریشر کی کوئی گولی نہیں کھا رہا، کوئی گولی نہیں کھا رہا. جبکہ بلڈ پریشر کی گولی میں نے فرسٹ ٹائم 97 یا 98 میں مجھے لگی تھی. اس وقت میری عمر 27-28 سال تھی. ٹھیک ہے. 2012 میں ایک ٹریننگ کے دوران، میں ڈاکٹروں کی ٹریننگ کر رہا تھا بینکاک میں. اس دن میں صبح اپنی بلڈ پریشر کی گولی بھول گیا. ان کو میں لیکچر دے رہا ہوں، مڈ وے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. 1 گھنٹے کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بیٹھ گیا میں، چونکہ سارے ڈاکٹر تھے تو ایک ڈاکٹر نے کسی کو بھیجا گیا میرے کمرے میں، جاؤ اسٹیتھوسکوپ لے کر آؤ، ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بی پی کا انسٹرومنٹ، میرا بی پی چڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. میں نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں نا آج اپنی بلڈ پریشر کی گولی بھول چکا ہوں. انہوں نے مجھے کہا، وہ ڈاکٹر مجھے آج بھی یاد ہیں، پیمز میں ہوتے ہیں اسلام آباد میں، ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں، وہ کارڈیالوجسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ چوہی صاحب آپ ناشتہ بھول جایا کریں، آپ کپڑے پہننا بھول جایا کریں. اوئے. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کی گولی نہیں بھول رہی. سر آج میں بلڈ پریشر کی گولی نہیں کھا رہا، میرا بالکل نارمل. میں کس زمانے میں ٹرائیگلیسرائڈ یعنی خون میں چربی کو کم کرنے والی گولیاں کھاتا تھا، میں ابھی الحمدللہ ہر نعمت کھاتا ہوں. میں وہ خوراک بھی کھاتا ہوں جس کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے کولیسٹرول بڑھتے ہیں. میں وہ کھاتا ہوں، گولی کے بغیر میرا کولیسٹرول، میرا ٹرائیگلیسرائڈ قابو میں ہے. ٹھیک ہے. جب یہ میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی، میں نے 45 ڈیز میں اپنی کوئی 3-4 آتھرز کو پڑھا. سب کے اندر کامن چیز تھی کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے. انسولین ریزسٹنس انسولین کی زیادتی سے ہے. انسولین کی زیادتی کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی کی وجہ سے ہے. اگر آپ کاربوہائیڈریٹس اپنی خوراک میں کم کر لیں، کنٹرول میں کر لیں، وہ کاربوہائیڈریٹ نکال دیں جو شوگر کو فوری سپائک دیتے ہیں. ادھر سے سپائک آئے گی، ساتھ ہی انسولین کی سپائک آئے گی، کیونکہ ایک میزائل اور اینٹی میزائل ہیں یہ. ٹھیک ہے. جو ہی شوگر بڑھی، ساتھ میں انسولین
نکل آئے گی تاکہ اس کو اس کی پراپر جگہ پہ لے کے جایا جائے. میں نے اپنی 15 فروری کو, مجھے 45 ڈیز ہو گئے, 15 فروری کو میں اپنے آپ کو چینج کر لگا. سب نے کہا لائف سٹائل ڈیزیز ہے, ڈائٹری ڈس آرڈر ہے. ہاں جی, کون سا لائف سٹائل ہے چینج کرنا ہے؟ ڈاکٹر تو کوئی بھی نہیں بتاتے. ٹھیک ہے, میں نے مجھے 18 سال تک یہی کہا جی کہ واک نہیں کرتے ہوں گے. جی یار واک کا تو بڑا تھوڑا سا پارٹ ہے, اس میں 10% بھی رول نہیں ہے واک کا. آپ کا 90% 80% رول تو خوراک کا ہے. لائف سٹائل کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, اس میں سے واک نہیں آتی. واک کا یقین جانے کہ 10% بھی رول نہیں ہوگا. میں نے پچھلے 3-4 مہینوں میں واک ہی نہیں کی, پھر بھی کنٹرول ہے, 100% کنٹرول ہے ڈائٹ سے. ڈائٹ سے